कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा। रवां साल मुतासरा अफराद 189 हो गए। डेंगू के वार से 3 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। झंग में मजीद 7 केसेस। मरीजों की मजमूई तादाद 63 हो गई। कातिल मच्छर की परवाज शहरियों पर भारी पड़ गई। डॉक्टर्स की जानिब से डेंगू तशखीस के लिए तजवीज़ टेस्ट NS1 की किट्स मार्केट में नायाब। मई में टेस्ट 130 और अब 185 रुपए का होने लगा। महकमा सेहत ने कार्रवाई के लिए जखीरा अंदोजों की तलाश शुरू कर दी। झंग में भी घर घर कोरोना वैक्सीनेशन जारी। जिला भर में 46 मोबाइल वैन, 73 फिक्स टीमें मुकर्रर। घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम महकमा सेहत के लिए मुतहरिक। जबकि झंग में सर पर सेहरा सजाए दुल्हा को भी वैक्सीन लगा दी गई। शादी है अभी वैक्सीन ना लगाएं, दुल्हा की मिन्नत समाजत। दुल्हा मजहर अब्बास बगैर वैक्सीन बारात ले जाने पर वाजिब था। डॉलर की उड़ान में कमी। इंटरबैंक में 52 पैसे नीचे आ गया। डॉलर 172 रुपए 78 पैसे से 172 रुपए 26 पैसे पर आ गया। उधर फैसलाबाद में सोना 3550 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,20,650 रुपए मुकर्रर। हुकूमत का कपड़े की सनत के लिए बड़ा रिलीफ। यार्न इंपोर्ट पर ड्यूटी कम की जाएगी। अब्दुल रज़ाक दाऊद की यकीन दहानी। हुकूमत के इकदाम पर मशकूर हैं। चेयरमैन PHMA काशिफ जिया का रद्द-ए-अमल। उधर FBR का सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम को फरोग देने के लिए बड़ा फैसला। ऑनलाइन रजिस्टर्ड अफराद से कपड़ा और चमड़ा मसनूआत पर 17 की बजाय 10% सेल्स टैक्स लिया जाएगा। हुकूमत टैक्स कम करके डीलर्स का मुनाफा बढ़ाए, वरना 5 नवंबर को फैसलाबाद डिवीजन में पेट्रोल नहीं मिलेगा। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन मेहर अवैस अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सरमायाकारी बढ़ी मगर मुनाफा वहीं पर खड़ा है। मुनाफा ना बढ़ने से कारोबार बुरी तरह से मुतासिर है। डीलर कमीशन है उसको 6% फौरी तौर पर एक्स रिफाइनरी फौरी तौर पर इन्हांस किया जाए, ताकि हम लोग अपने पास से अब पैसे मजीद नहीं डाल सकते इस कारोबार में। हमारी बस हो चुकी हुई है। नया पाकिस्तान ख्वाब, अपना घर बनाना इससे भी बड़ा ख्वाब। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 10,000 की ईंट 11,500 की हो गई। सीमेंट फी बोरी 670 से 685 रुपए में मिलने लगी। ठेकेदार, मजदूर और घर तामीर करने वाले सब परेशान। अहलियाने झंग के लिए बड़ी खबर। रिंग रोड की तामीर के लिए फंड्स जारी। झंग की हिफाजती बंद से अली आबाद तक रिंग रोड तामीर होगी। 7.5 किलोमीटर तवील सड़क पर 11 करोड़ रुपए लागत आएगी। फैसलाबाद से सरगोदा तक 67 किलोमीटर दोरोइया सड़क बनेगी। चिन्योट में भी जमीन खरीदने के लिए काम शुरू। महकमा हाईवे ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। मंसूबा 13 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। वजीर आला आए और चले गए, वासा हाथ मलता रह गया। बेल आउट पैकेज की मंजूरी सिर्फ कहने की हद तक। वासा को मंजूर शुदा 35 करोड़ रुपए में से एक आना न मिला। फेस्को के 75 करोड़ तनख्वाहें और अदायगियां वासा के लिए कड़ी आजमाइश। हुकूमत पंजाब का तालीमी अमल डिजिटल करने के लिए अहम कदम। माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से स्कूल्स में जदीद सॉफ्टवेयर के लाइसेंस फराहम कर दिए गए। डेटा मैनेजमेंट समेत बच्चों की कुतुब को भी ऑनलाइन मुरतब किया जा सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से आसातिज़ा की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। झंग समेत सूबा भर में आसातिज़ा की कमी, नई भर्तियां ना हो सकी। प्राइमरी और एलिमेंट्री आसातिज़ा की 76,000 सीटें खाली। जिला झंग में 1,000 से ज्यादा आसातिज़ा की सीटें तैनाती की मुंतज़र। चिन्योट में हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे की अनोखी मंतक। खतरनाक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने के बजाय पोल्स नस्ब। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड समेत दीगर बड़ी गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया।
بجلی کا بل نہ بھرنے والے سرکاری ڈیفالٹرز کو کھلی چھٹی. فیصل آباد میں واسطہ ریلوے، محکمہ صحت اور ریونیو سمیت 11 سرکاری ادارے 53 کروڑ روپے سے زائد کے نادہندہ نکلے. بلوں کی عدم ادائیگیوں پر متعلقہ اداروں کے نام رننگ ڈیفالٹرز لسٹوں میں شامل. شہر بھر میں کرائے کے دفاتر کی جگہ متعلقہ گرڈ اسٹیشنز پر نئے دفاتر تعمیر کرنے کے ٹینڈر جاری. فیسکو لاکھوں روپے کی خطیر رقم نئے دفاتر کی تعمیر پر خرچ کرے گا. ٹوبہ کے احساس کفالت سینٹر سے احساس غائب. بزرگ خواتین کو زمین پر بٹھا دیا. صاف پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں. خواتین کی من پسند افراد کو جلد باری دینے کی بھی شکایات. جامپور میں پٹواری کی خودکشی پر انجمن پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال. بھوانہ میں پٹواریوں نے اسی آفس میں ہڑتالی کیمپ لگا لیا. شورکوٹ میں ہڑتال کا 8واں روز. حکام نے کان نہ دھرے، سائلین پس گئے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کی چنیوٹ آمد. امیر پنجاب جاوید قصوری کے ہمراہ ضلعی سیکریٹریٹ پہنچے. رہنماؤں اور کارکنوں نے بھرپور استقبال کیا. کہا تمام مسائل کا حل اسلامی نظام میں ہے. پاکستان اشرافیہ کی خواہشات کے لیے نہیں بنا. عوام صاف پانی، ادویات، خوراک، قانون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں. چیف آفیسر ضلع کونسل فیصل آباد نعیم اللہ وڑائچ ان ایکشن. چارج سنبھالتے ہی تمام تحصیل کونسلز کا ریکارڈ طلب کر لیا. 1 ہفتے میں ملازمین اور اثاثوں کو ضم کرنے کی ہدایت. ادھر ہر یونین کونسل کو 3 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ. ملازمین کی تنخواہیں اور یوٹیلیٹی سروسز فراہم کی جا سکیں گی. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو چٹھی لکھ دی. ضلع کونسل چنیوٹ کا بحالی کے بعد پہلا باضابطہ اجلاس. افسران سے گزشتہ 2 سال کا حساب کتاب مانگ لیا گیا. 56 کروڑ کے فنڈ ضلع کی بہتری کے لیے لگانے کا عزم. فیصل آباد کے بازاروں میں تجاوزات اور ٹریفک مسائل اب ہوں گے ختم. ڈپٹی میئر امین بٹ کی سی ٹی او ملک تنویر سے ملاقات. سوموار سے تجاوزات اور ٹریفک مسائل کے لیے اقدامات پر اتفاق. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید متحرک اسموک کنٹرول کرنے کے لیے جائزہ اجلاس. تمام متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت. آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. شہری کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں، ڈپٹی کمشنر کی اپیل. بڑھتی مہنگائی، ٹوبہ کے کسان مشکل میں. کھادوں پر ملنے والی سبسڈی کی سہولت بھی چھین لی گئی. ڈیلر کو بروقت رقم نہ ملنے پر سبسڈی بند. ڈپٹی کمشنر محکمہ زراعت اب بھی مسائل کے حل کے لیے پر امید ہے. وزیراعظم ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت اہم فیصلہ. کاشتکاروں کو 54 اقسام کے زرعی آلات پر 60% سبسڈی ملے گی. خوراندازی کے ذریعے کاشتکاروں کو رعایتی نرخوں پر آلات ملیں گے. 12 نومبر تک درخواستیں طلب کر لی گئیں. ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر اور ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا مسلم کالونی چناب نگر کا دورہ. ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. چنیوٹ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں 40واں سالانہ ختم نبوت کانفرنس. مولانا ناصر الدین خاکوانی، مولانا عزیز احمد، سید سلمان یوسف، سینیٹر سراج الحق، مولانا الیاس چنیوٹی، ابوالخیر محمد زبیر کی شرکت. مقررین کا کہنا تھا پاکستان کے نظریاتی تشخص کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا. ربیع الاول کی مناسبت سے آرٹس کونسل فیصل آباد میں مقابلہ حسن نعت. طلباء و طالبات نے بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام پیش کیا، جبکہ فیصل آباد میں ضلعی سطح پر کوئز مقابلے. گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں جاری مقابلوں میں 28 کالجز کی شرکت. فاتح ٹیم پنجاب کی سطح پر مقابلے میں شرکت کرے گی. ادھر جھنگ کے ٹیکنیکل کالج میں سیرت النبی کوئز مقابلہ جات.
شعبہ کے طلباء و طالبات کی بھی شرکت۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کالج عمر شہزاد، پرنسپل احسان ارشد اور دیگر نے حوصلہ بڑھایا۔ غلام محمد آباد جنرل اسپتال میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام۔ ایم ایس عامر نوید، ڈی ایم ایس ڈاکٹر طارق سلطان سمیت دیگر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت، جبکہ پریس کلب کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد، صحافی برادری اور سول سوسائٹی کی بھرپور شرکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ فیصل آباد میں ربیع الاول کی مناسبت سے تحریک منہاج القرآن کی جانب سے محفل میلاد، محفل میں ہدیہ انعام پیش کیے گئے۔ سید شفاعت رسول شاہ اور سید زبیب مسعود شاہ سمیت عاشقان رسول کی بھرپور شرکت۔ فیصل آباد چک 247 میں محفل نعت کا اہتمام۔ مولانا محمد سفیان، حافظ محمد اشتیاق، غلام مرتضیٰ نقشبندی، محمد مجتبیٰ نقشبندی، محمد ناصر بھٹی، میاں ناصر عمر فاروق اور محمد شوکت کی شرکت۔ پیر سید نادر شاہ کرمانی کے سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات کا قوالیہ میں آغاز۔ زائرین اور عقیدت مندوں کی مزار پر آمد۔ کبڈی اور بیل دوڑ سمیت دیگر مقابلے بھی ہوں گے۔ فیصل آباد میں برٹش انسٹیٹیوٹ کے تحت تقریب تقسیم انعامات۔ ڈائریکٹر شاہد نذیر، پرنسپل عابد نذیر سمیت دیگر اساتذہ کی شرکت۔ انگلش لینگویج اور کمپیوٹر کورسز کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس اور شیلڈز تقسیم۔ طلباء کی جانب سے شاندار پرفارمنسز بھی پیش کی گئیں۔ فیصل آباد میں کار فور پاکستان کی 12ویں سالگرہ، کسٹمر کے لیے کھیلوں کا انعقاد، انعامات کی برسات۔ کار فور پاکستان نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر بھی لگا دی۔ ڈسکاؤنٹ آفر 10 دن کے لیے لگائی گئی ہے۔ شہریوں کو ایک چھت تلے ضروریات زندگی کی تمام چیزیں مہیا ہوں گی۔ آغا شوکت علی میموریل برانڈ کرکٹ ٹرافی کے فیصل آباد میں میچز شروع۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر کی 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پہلے میچ میں خیبر پختونخوا کلب نے اسلام آباد کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ چیئرمین پاکستان برانڈ کرکٹ کونسل سید سلطان شاہ، ڈاکٹر انور علی، حافظ محمد داؤد کی شرکت۔ اور ڈویژنل ماڈل کالج فیصل آباد کے 3 روزہ سپورٹس گالا کا دوسرا روز، تمام کیمپس کی ٹیموں کے مابین کرکٹ کے مقابلے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وائس پرنسپل محمود احمد کی بھی شرکت۔